سورہ انعام کی آیت نمبر 90 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق اللہ العظیم۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، تو آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیں۔ آپ فرما دیجئے کہ میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ مزدوری، یہ تو محض نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ گزشتہ آیات میں انبیاء علیہ الصلوۃ کا تذکرہ ہوا ہے، اور ان کے مقامات اور پھر ان کی نسبت سے یہ بات بھی کہ ان کی ساری فضیلت اور سارا شرف اور سارا مقام اور مرتبہ وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ جیسے اللہ نے اپنے ماننے کا ان سے مطالبہ کیا، وہ اللہ کو ویسا مانتے ہیں۔ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ بھی شرک کرتے تو ان کے سب مرتبے ختم، بلکہ اعمال بھی ختم۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل چیز وہ اللہ کا قرب ہوتا ہے اور انسان کا عقیدہ ہے اور اس کا عمل ہے۔ اگر وہ موجود ہے تو انسان کا مقام ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کا مقام نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس اصل چیز موجود ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ گزرے، ان سب کے پاس ہدایت موجود ہے، اللہ کا قرب موجود ہے، ان کے پاس عمل موجود ہے، ان کا عقیدہ درست ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، آپ بھی انہی کے راستے پر چلیں۔ یہاں دو تین باتیں جو ہے وہ سامنے رکھنے کی ہیں کہ یہاں حکم دیا جا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلیں۔ قرآن پاک میں اور جگہوں پر بھی اس طرح کا تذکرہ موجود ہے۔ حالانکہ چھوٹے کو کہا جاتا ہے کہ بڑے کے راستے پر چلو، بڑے کو نہیں کہا جاتا کہ چھوٹے کے راستے پر چلو۔ انبیاء علیہ السلام سب بڑے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کے بڑے ہیں۔ آپ کا مقام جو ہے وہ تو امام الانبیاء ہیں۔ اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا حکم کیوں دیا گیا؟ ایک اشکال سا پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ہر جگہ یہ بات ضروری نہیں کہ جب بھی کسی کو کوئی راستہ دیا جائے، دکھایا جائے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے، بلکہ یہ زمانے کے اعتبار سے مقدم یا مؤخر ہونے کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت کا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہے، سب سے جو ہے بنیادی درجہ اور سب سے اعلیٰ درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اس لیے
اور دوسری جانب سب سے آخری زمانہ آپ کے پاس ہے. گویا کہ نبوت کے درجات میں سے آخری درجہ یعنی بلندی میں اور زمانوں کے اعتبار سے آخری زمانہ، یہ دونوں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے. ادھر بھی انتہا ادھر بھی انتہا، یعنی اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں، اس سے آگے کوئی زمانہ نہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا ختم نبوت، علماء نے یہ بیان فرمایا کہ ختم نبوت کا ہم عام مطلب تو یہی لیتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں اللہ کے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لیکن اس کا ایک مطلب اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی نبوت کی معراج آپ ہیں. جیسے کہتے ہیں نا فلاں پر فلاں فن ختم ہے، فلاں پر فلاں بات ختم ہے، یعنی وہ اس کی معراج پر بیٹھا ہوا ہے. یعنی بزنس تو فلاں پر ختم ہے، قانون دانی فلاں پر ختم ہے. تو نبوت آپ پر ختم ہے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ آپ کے درجات سے اوپر کسی کا کوئی درجہ نہیں ہے. درجات نبوت آپ پر ختم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے تو سب سے اونچے ہیں، اور جو زمانے کے اعتبار سے آپ آخر میں آئے، تشریف لائے. اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آ کر اپنا پیغام دے کر اللہ کو راضی کر کے جا چکے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر بھی آئے وہ اپنا اپنا کام کر کے دنیا سے چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخر میں تشریف لائے ہیں، اس لیے آپ کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی انہی کے راستے پر چلنا ہے. یعنی ان کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا راستہ بھی وہی ہے، کوئی نیا راستہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ الانبیاء کلہم بنو العلات ابوہم واحد و امہاتہم شتیٰ، کہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب آپس میں بھائی ہیں، لیکن باپ شریک بھائی، جن کا باپ ایک ہے اور مائیں ان کی جدا جدا ہیں. یعنی ان کا جو بنیادی دین ہے، عقیدے کی جو بنیادی باتیں ہیں، دین کی اصولی باتیں ہیں، موٹی موٹی باتیں ہیں، وہ سب کی ایک ہے، جسے دین کہا جاتا ہے. باقی شریعتیں سب کی مختلف ہیں، جو آگے عمل کی چیزیں ہیں. نمازیں کتنی ہوں گی، کن اوقات میں ہوں گی، زکوٰۃ کتنی ہوگی، حج ہوگا نہیں ہوگا، کیسا ہوگا، یہ ہر نبی کی شریعت الگ الگ ہوتی رہی ہے، انبیاء علیہ السلام کی. لیکن جو بنیادی بات ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قبر ہے، حشر ہے، نشر ہے، اور نبوت ہے، رسالت ہے، فرشتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات ہیں. جو ایمانیات کا ایک پورا باب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. قیامت آنے والی ہے، قیامت کے قریب دجال نے آنا ہے، حتیٰ کہ ہر نبی کے نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی نے دجال کے آنے تک کی خبر دی ہے. یعنی یہ اشتراک ہے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے پیغام میں اور ان کی بنیادی دعوت میں یہ اشتراک ہے، سب کی دعوت ایک سی. تو اس لیے اس معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتداء کا اس معنی میں حکم نہیں ہے کہ آپ کا رتبہ کم ہے، جیسے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ راستے کی وحدت دکھائی جا رہی ہے کہ سب کا راستہ ایک ہے. اور اصل میں یہ ان کو بتایا جا رہا ہے، مشرکین مکہ کو، کہ تم یہ نہ سمجھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی چیز لائے ہیں. ما کنت بدعا من الرسل، فرمایا کہ میں کوئی نیا رسول تھوڑی آیا ہوں. تم پیچھے جانتے ہو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور کتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، سب تم جانتے ہو، تمہارے پاس معلومات موجود ہیں. تو میں بھی انہی میں سے ایک ہوں، اور اگر تمہیں کوئی شک ہے تو دلیل لے لو، ورنہ پیچھے بشارتیں چلی آئی ہیں. اس لیے دکھانا ان کو مقصود ہے. دوسری بات یہاں یہ ہے کہ اقتداء میں اور عبادت میں فرق ہوتا ہے، اطاعت میں فرق ہوتا ہے. جیسے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں راستہ سیدھا دکھا. کس کا راستہ؟ الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا. منزل سب کی اللہ ہے، ہر مسلمان کی، ہر انسان کی منزل اللہ ہے، پہنچنا اس نے اللہ تک ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تیرے رب پہ جا کے بات ختم ہوگی.
لیکن راستہ جو ہے وہ منزل نہیں ہوتا، راستہ پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور راستہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان گمراہ نہ ہو۔ راستے پر نشانات اس لیے بنا دیے جاتے ہیں، نشانات چھوڑے جاتے ہیں، نشانات قدم چھوڑے جاتے ہیں یا دوسرے نشانات رکھ دیے جاتے ہیں تاکہ آدمی دائیں بائیں نہ چلا جائے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے وہ سب اللہ تک پہنچے ہیں، پھر ان کے بعد صحابہ پہنچے ہیں، پھر نیک لوگ پہنچے ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبی، والصدیقین، صدیقین، والشہداء، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے، والصالحین، نیک لوگ۔ تو اللہ تک پہنچنے والی ایک پوری بہت بڑی جماعتیں ہیں، 1,24,000 انبیاء، پھر ان کے صدیقین، پھر ان کے شہداء، پھر اس کے بعد آگے امتوں کے سب نیک لوگ جن کو ہم اولیاء بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ سب لوگ اللہ تک پہنچے ہیں۔ اب اللہ یہ فرما رہے ہیں صراط الذین انعمت، ہمیں یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ تم اس راستے پر چلو گے جس راستے پر یہ لوگ چلے۔ تو کسی کے راستے پر چلنے کا مطلب اس کو خدا ماننا نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کا اگر راستہ فالو کر رہے ہیں، کسی کی بات کو لے رہے ہیں، تقلید کر رہے ہیں، اس کی اقتداء کر رہے ہیں، تو ہم نے اس کو گویا کہ خدا بنا لیا یا اس کو ہم نے نبی بنا لیا۔ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ نہ وہ نبی ہو جاتا ہے نہ وہ خدا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اسی راستے کا ایک مسافر ہے۔ ہاں وہ ہم سے آگے ہے، ہم سے بہت آگے ہے، ہمارے لیے وہ نشانات قدم چھوڑ رہا ہے کہ تم ان قدموں پر قدم رکھتے ہوئے چلے آنا، تو جہاں میں پہنچا وہاں تم بھی پہنچ جاؤ گے۔ منزل سب کی اللہ ہے، مقصود معبود اللہ ہے، مطلوب اللہ ہے۔ تو اس لیے دین کے بارے میں اگر یہ بات کہی جائے کہ ہم نے دین ویسا ماننا ہے، اللہ کی اطاعت اور عبادت ہم نے ویسی کرنی ہے جیسی ہمیں حضور سکھا گئے، جیسی ہمیں حضور سے صحابہ نے سیکھی، جیسی صحابہ سے آگے تابعین نے سیکھی، تابعین سے آگے ائمہ مجتہدین نے سیکھی، پھر نیک لوگوں نے سیکھی، جو دین کا طریقہ کار وہ لوگ ہمیں دے گئے ہیں، ہم نے اس پر چلنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی خدا نہ خواستہ اللہ کے منزل میں شرک کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ جانا تو اللہ تک ہے سب نے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ تو ان لوگوں کے پیچھے چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیطان سے بچ جاؤ گے، ورنہ شیطان بڑا ظالم ہے۔ اگر انسان کسی کے راستے پر نہ چلے، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر نہیں چلے گا، تو شیطان اس کو وہاں سے مارے گا جہاں سے اس کو خبر بھی نہیں ہوگی، اس کو نیکی کے رنگ میں اس سے برائی کرائے گا، دین کے رنگ میں بددینی کروائے گا۔ اس لیے شیطان کو ہمیشہ چڑ ہوتی ہے اس بات سے کہ کسی انسان کے پیچھے انسان نہ چلے۔ اسے دعوت دیتا ہے کہ تو خود سمجھدار ہے، تو قرآن حدیث خود سمجھ، تو قرآن خود سمجھ، دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہے، ترجمہ خریدو بازار سے، یہ کرو وہ کرو۔ یہ جو مولوی ہے یہ تمہیں الٹی الٹی متیں دیتے ہیں، یہ الٹی الٹی باتیں تمہیں سمجھاتے ہیں، دین کا صحیح تصور یہ نہیں تمہیں دے رہے، دین خالص اللہ کا وہ تم خود سمجھو قرآن پاک سے۔ وہ اصل میں خود سمجھانے نہیں چاہ رہا، وہ اصل میں چاہ یہ رہا ہوتا ہے کہ ان کو گمراہ کرنا آسان ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر خود سمجھنے میں حق کی ضمانت ہے کہ انسان اگر خود قرآن پاک پڑھے گا، سمجھے گا اور یقیناً صحیح نتیجے تک پہنچے گا، تو پھر جتنے لوگ علماء سے ہٹ کر دین سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ان سب کو ایک نقطے پر متفق ہو جانا چاہیے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ علماء سے ہٹ کر دین کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، سب آپس میں مختلف ہیں، بلکہ ان کو اختلاف اس سے کہیں زیادہ ہیں جتنے علماء کے آپس میں اختلافات ہیں۔ علماء کے آپس میں پھر بھی کچھ اصول ہیں، انبیاء ان کے ائمہ اربعہ کے اصول ہیں، پھر نیچے ان کے جو آگے ماننے والے ان کے اصول ہیں، ان اصولوں کے تحت وہ دین سمجھتے ہیں۔ لیکن جو ادھر باہر کے لوگ ہیں، جو ان سے ہٹ گئے، امت کی روایت سے کٹ گئے، وہ تو ہڑبونگ مچی ہوئی ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی کسی کا ضابطہ نہیں ہے، بس جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے، جس کا جدھر منہ ہے بس ادھر چل پڑ رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے حدیث حجت نہیں ہے، پرویز صاحب یہ کہتے تھے، غلام محمد پرویز۔ کوئی کہتا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے لیکن سنت حجت ہے، جاوید احمد غامدی ہے یہ۔ پرویز کو وہ منکر کہتا ہے، ملحد کہتا ہے، بے دین کہتا ہے، اور اس سے پھر آگے کئی شاخیں ہیں ان کی۔
تو جتنے لوگ بھی اس امت کے دھارے سے، اجتماعی دھارے سے کٹتے ہیں، وہ سب آپس میں پھر باہم دست و گریباں ہو جاتے ہیں. استاد شاگرد سے دست و گریباں ہو جاتا ہے. غامدی صاحب اور ان کے استاد تھے جاوید امین حسن اصلاحی، یہ آپس میں لڑتے ہیں. اور مزیدار بات یہ ہے کہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کی دلیل قطعی یہ کہتی ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اور اصلاحی صاحب کہتے ہیں حجت قطعی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ہے. یعنی دونوں کی دلیلیں قطعی ہیں اور آپس میں لڑ بھی رہی ہیں، باہم دست و گریباں بھی ہو رہی ہیں. تو یہ خوش نما فلسفے ہوتے ہیں ان کے پاس تھوڑے تھوڑے، بس بڑی بڑی باتیں موٹی موٹی کر لیں گے آ کر سکرین پر بیٹھ کر، اور لوگوں کو تھوڑا سا رعب میں لے آتے ہیں، ورنہ حقیقت میں ان کے پاس حق نہیں ہوتا بیچاروں کے پاس، نہ ان کے پاس منزل ہوتی ہے. یہ گمراہی کے راستے کے مسافر ہوتے ہیں. صحیح راستہ وہی ہے جو اللہ نے سمجھا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلو گے تو تم منزل تک پہنچو گے، ورنہ پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب وہ لوگ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے گمراہ ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے ہم گمراہ ہیں لیکن بس چل رہے ہیں. ضالین وہ ہیں کہ جن بیچاروں جو اخلاص کے ساتھ گمراہ ہوتے ہیں، پورے اخلاص کے ساتھ غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں. یہ ضال ہوتا ہے گمراہ آدمی، وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں لیکن ہوتا نہیں ہے. تو یہاں یہ جو کسی کے راستے کو فالو کرنا، یہ شرک ورک نہیں ہوتا. یہ بھی ایک غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ تقلید کرنا یہ شرک ہے. تقلید شرک نہیں ہے، تقلید کسی کی رہنمائی میں دین پر عمل کرنے کا نام ہے. جیسے رسول کی رہنمائی میں اللہ کو راضی کرنے کا نام دین ہے، اسی طریقے سے اس سے نیچے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کی رہنمائی میں حضور کی باتوں کو ماننے کا نام تقلید ہے. یہ تو کوئی ایسی اچنبھے کی بات نہیں ہے، نہ یہ کوئی غلط بات ہے. اس لیے اس بات پر جو ہے نہ ہی معذرت خواہانہ رویہ ہونا چاہیے کہ ہم تقلید نہیں کرتے ہیں بالکل، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. اس لیے کہ جتنے لوگ تقلید کے منکر ہیں، مثلا ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں تقلید شرک ہے جی. اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے ہر بندہ تو قرآن حدیث کا مجتہد نہیں ہے، تو جو ان کی پبلک ہے وہ کیا کرتی ہے؟ جو بندے نے قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں جانتا ساری، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتا ہے، اہل حدیث عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے، اور پوچھتا ہے تو اس کے بعد دلیل نہیں پوچھتا اس سے. کیوں؟ اگر وہ دلیل بتا بھی دے تو اس کے اندر دلیل کو پرکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اس کو کیا خبر کہ قرآن حدیث کیا ہوتا ہے؟ عام آدمی ہے اور اس پر اعتماد کر کے اس کی بات مان لیتا ہے بس، کہ یہ بندہ ٹھیک بات بتا رہا ہے، مجھے غلط نہیں کرے گا. اسی کا نام تقلید ہوتا ہے. تو تقلید تو ان میں سے ہر کوئی کرتا ہے. فرق اتنا ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کی کرتے ہیں اور یہ ہر مسجد کے امام کی کرتے ہیں، اپنے مسجد کے امام کی کرتے ہیں، اپنے مولوی صاحب کے، اپنے مفتی صاحب کی کرتے ہیں. تو تقلید کے بغیر تو چارہ کار ہی نہیں ہے. یا تو ساری دنیا کے لوگ مجتہد ہو جائیں، سارے قرآن و حدیث کے اعلیٰ پیمانے پہ عالم ہو جائیں، پھر تو ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنے لحاظ سے دین سمجھ سکے گا. ورنہ لازمی سی بات ہے کچھ لوگ زیادہ علم والے ہوں گے، باقی ان کے پیچھے چلیں گے، اور علم والوں کے پیچھے چلنے کا نام ہی تقلید ہوتا ہے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بالکل انسانی فطرت کا عین تقاضا ہے، اس دنیا کا نظام ہے یہ. تو اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کا کہا ہے. اب دیکھیں حضور کو فرمایا جا رہا ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں ان کے راستے کو آپ لیں، انہی کے راستہ آپ کا راستہ ہے. اگلی آیت میں، اگلے حصے میں فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. یہ وہ ٹکڑا ہے قرآن پاک کی آیت کا جو بہت ساری جگہوں پر اس کا تذکرہ ہے. اور یہ یوں سمجھیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا ہی بے چارگی کا اور ہمدردی کا اور خیر خواہی کا انتہا درجے پر پہنچا ہوا جملہ ہوتا ہے. ہر نبی اپنی قوم سے کہتا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. دیکھو میں اپنا معاش میں کوئی نہیں کر رہا، نہ میں کاروبار کر رہا ہوں، نہ میں اپنے بیوی بچوں کی فکر کر رہا ہوں. میری صبح شام دن رات، میری جوانی، میرا بڑھاپا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، وہ تمہارے لیے ہے. تمہاری خیر خواہی سوچ رہا ہوں، تم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جاؤ. اور پھر یہ جو سارا کچھ میں کر رہا ہوں اس پر مجھے ایک آنے کی تم سے غرض وابستہ نہیں ہے. یعنی یہ انتہا درجے کی خیر خواہی ہے کہ پھر بھی تم سمجھتے نہیں اس بات کو کہ میں تمہارا سب کچھ میری زندگی تمہارے سامنے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کیا، کبھی کسی کو نقصان نہیں دیا، کسی کے نقصان کی بات نہیں سوچی، کی نہیں کبھی ایسی.
اور تمہارے فائدے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، پھر اس فائدے میں اپنا بھی کوئی فائدہ نہیں میرا دنیا کا. قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی کسی قسم کے بھی معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتا، ایک آنے پائی کا مطالبہ نہیں میرا تم سے. بس اتنا تقاضا ہے کہ اپنی خیر مناؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. آپ نے فرمایا قریش اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، پھر بنو ہاشم کو فرمایا تم بچاؤ، پھر آگے بنو مطلب کو فرمایا تم بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو فرمایا کہ تم بچاؤ. یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام ہوتا ہے اور ان کا قوم سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. پھر فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین. باقی رہا قرآن پاک تو یہ کوئی میری تصنیف تھوڑی ہے کہ جس کو میں نے تم کے اندر چلا کر میں نے اپنا کچھ وہ کرنا ہے، بلکہ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو نصیحت کی چیز ہے اور صرف تمہارے لیے نہیں ہے، صرف میرے لیے نہیں ہے، بلکہ پورے جہانوں کے لیے ہے. یعنی جتنے بھی دنیا کے جہان ہیں اور اس کائنات میں ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نصیحت کی چیز بنایا ہے. تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے تو فائدہ تمہارا ہے، لیکن اگر نہیں اٹھاؤ گے تو نقصان بھی تمہارا ہی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.